اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، مدیر اعلیٰ کلیت القرآن الکریم و تربیت الاسلامیہ، فضیلت الشیخ استاذ العلماء القاری المقری صہیب احمد میر محمدی حفظہ اللہ تعالی۔ الحمد للہ الذي بيده مقاليد الفرج، والصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب۔ لائق التکریم سامعین مکرم، فضیلت مآب علماء کرام، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں، وہی ذات قادر مطلق، اس کا احسان عظیم ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس ہستی کا انتخاب فرمایا جو ہستی پوری کائنات سے اعلیٰ، ارفع اور اسما ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ہستی کا ساتھ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ گفتگو سے پہلے میری دو مؤدبانہ آپ سب سے گزارشیں ہیں۔ دین کی مجلسوں پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، آسمانوں میں شہرت ہوتی ہے، فرشتے پروٹوکول دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ ادب سے التماس ہے اپنے اپنے موبائل کو آف کر لیں یا سائلنٹ موڈ پہ لے جائیں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے، کوئی کام کرنا ہے تو ابھی کر کے آ جائیے۔ دوران گفتگو میں آپ کا وقت زیادہ تو نہیں لوں گا، لیکن مجلس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے صحابہ کی یاد کو تازہ کیا کریں۔ کأن علی رؤوسہم الطیر، اس طرح وہ انہماک کے ساتھ بیٹھتے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ہستیوں کی یادیں تازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس موضوع پہ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ اس قدر عظیم موضوع ہے اور اس قدر مظلوم موضوع بنا دیا گیا، لیکن اس کو سمجھنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ عظیم اس اعتبار سے کہ اس موضوع کو قرآن نے بیان کیا، حدیث نے بیان کیا، اور صحابہ کرام کی زندگی کا تھیم اور شعار تھا۔ مظلوم اس اعتبار سے جس طرح جہالت، بدعات اور دیگر چیزوں کا رواج عام ہو رہا ہے، وہاں حقائق کو مسخ کرنا اور کسی بھی مسلمہ چیز کو بگاڑ دینے میں لوگ جرت کرتے ہیں،
اس لیے یہ موضوع بہت مظلوم ہو گیا۔ کون سا موضوع ہے جس کو قرآن نے حکمت کا نام دیا ہے؟ حکمت و بصیرت یہ انبیاء اور رسل کی وراثت ہے۔ حکمت و بصیرت کسی قوم کی سربلندی کا ایک امتیازی پہلو ہوتا ہے، لیکن آج جو شخص بھی حقائق کو مسخ کرنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے بس حکمت کا تقاضا تھا۔ کوئی رقص کر رہا ہے، کروا رہا ہے، کہے گا بس حکمت کا تقاضا تھا۔ آپ کو کیا پتا حالات کیسے ہیں، بس حکمت کے تحت ہمیں ماننا پڑا۔ کوئی قبر پہ چادر چڑھا رہا ہے، بس مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، حکمت کے ساتھ چلنا چاہیے۔ کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے اور حقائق کو تروڑ مروڑ کے پیش کر رہا ہے، وہ بھی کہتا ہے بس جی حکمت کے ساتھ ہی چلنا چاہیے، حالات ایسے ہیں۔ یہ وہ ظلم ہے جو آج انسان کر رہے ہیں، اور اس مبارک لفظ کو اس قدر جو ہے حقیقت سے دور کر رہے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ دنیا کا ہر فساد آج لوگوں کو پسندیدہ بنایا گیا تو اس لفظ کے استعمال سے کہ بس حکمت کا تقاضا ہے۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے حکمت کس کو کہتے ہیں اور لوگ کسے حکمت کہہ رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کی زبان میں حکمت کیا ہے اور لوگوں کی زبان میں حکمت کیا ہے۔ عربی زبان میں حکمت دانائی کو کہتے ہیں، عقل مندی کو کہتے ہیں، بصیرت کو کہتے ہیں، دور اندیشی کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے کل کلام وافق الحق فہو حکمہ۔ ہر وہ بات جو حق کے موافق ہو۔ حق اللہ کی ذات ہے، انبیاء بھی حق ہیں، اللہ کا قرآن بھی حق ہے، حدیث بھی حق ہے۔ کل کلام وافق الحق فہو حکمہ۔ جو بات حق کے مطابق ہو، حق کے موافق ہو، جس سے اللہ عز و جلال کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت اور قرآن اور حدیث کی محبت واضح ہو، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کرے برائی اور کہے یہ حکمت ہے؟ حکمت سے مراد یہ ہے کل کلمۃ وعظتک او زجرتک، ہر وہ کلمہ جو آپ کو اچھی نصیحت دے دے، جو آپ کو برائی سے روک دے، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، ہر وہ کام جس طریقے سے کرنا ہے، جس وقت کرنا ہے اور جس انداز سے کرنا ہے، شریعت کے تابع رہ کے اس انداز سے، اس کیفیت سے اور اس وقت پہ کیا جائے، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ قرآن مجید کو اگر ہم کھولتے ہیں تو ہمیں حکمت کے 5 معنی ملتے ہیں جن کی روشنی میں ہمیں اس لفظ کا استعمال کرنا چاہیے
اور اپنی زندگی کے مختلف رویوں اور زاویوں کو منور کرنا چاہیے۔ پہلا معنی اصابت الرأی، حکمت سے مراد صحیح ترین رائے اختیار کرنا۔ اسی بات کو اللہ عز و جلال نے اس آیت کے اندر پیش کیا ہے، جیسا کہ مفسرین نقل کرتے ہیں، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ يؤتي الحكمة من يشاء، وہ اللہ رب العزت جس کو چاہے صحیح ترین رائے کی رہنمائی کر دیتے ہیں، اس کو عطا کر دیتے ہیں حکمت۔ ومن يؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو اللہ نے اصابت الرأی، صحیح ترین رائے اختیار کرنے، سننے، پڑھنے، قبول کرنے اور معاشرے میں اس کو لے کے چلنے، اس کی توفیق دے دی، اللہ نے دنیا جہان کی خیر اس کے دامن میں جمع کر دی۔ برائی حکمت نہیں ہے، صحیح ترین رائے حکمت ہے۔ قرآن مجید نے ایک دوسرا معنی بھی پیش کیا ہے، الفہم العمیق والبصیرہ والحنکہ، گہری بصیرت کا نام حکمت ہے، کہ ایک چیز انسان آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور ایک شریعت کے میرز کے مطابق دور اندیشی سے وہ بات دیکھ رہا ہے، اس کے نتائج تو دنیا میں بھی اچھے نہیں، اس کے نتائج تو اخلاقی اعتبار سے بھی اچھے نہیں، اس کے نتائج تو دینی اعتبار سے بھی اچھے نہیں، اس کے نتائج تو معاشرے کے اندر معاشرتی اعتبار سے بھی اچھے نہیں، اور اس پر مستضاد قبر اور حشر کے معاملات بڑے ہی گمبھیر ہو جائیں گے، اس سے کنارہ کر لیتا ہے۔ اس بصیرت کا نام حکمت ہے۔ لقمان حکیم جب دنیا سے جانے لگے تو بیٹے نے کہا تھا، ابا جان ساری حکمت ساتھ لے کے جائیں گے، کچھ ہمیں بھی بتاؤ۔ قرآن مجید نے اللہ عز و جلال اس بات کو پیش کرتے ہیں کس خوبصورت انداز سے اپنی مخلوق کے لیے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا، اور کیسی حکمت؟ انشکر للہ، حکمت جس کو اللہ عطا کرتے ہیں اس کی زبان پہ شکوے شکایت اتنے نہیں ہوتے جتنے اللہ کی شکر گزاری کے الفاظ ہوتے ہیں۔ انشکر للہ، اللہ کا شکر بجا لائیے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، شکر جو کرتا ہے دوسروں کو فائدہ نہیں، وہ اللہ کی رحمت کو اس عمل کے ذریعے اور اپنی طرف لے کے آتا ہے، اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو ناشکری کرتا ہے اس کے علم میں یہ آنا چاہیے، فَإِنَّ اللَّهَ
غنی حمید. تم نے شکری جتنی بھی کر لو گے، اللہ تو غنی ہے، پوری دنیا پوری کائنات اس کی تعریف کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیح بیان کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ تمہیں پتہ نہیں جانور، پرندے اور مختلف قسم کی مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کیسے کرتی ہیں، وہ میرا مالک ہی جانتا ہے. لقمان حکیم نے بیٹے سے کہا تھا، بیٹا اگر کچھ چاہتے ہو حکمت کی باتیں تو لکھ لو. گناہ کرنے کو جی چاہے تو بیٹا کر لینا، لیکن وہاں جا کے کرنا جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو. کہاں جائے گا، کہاں جائے گا انسان؟ بیٹا گناہ کرنے کو اگر جی چاہے نا کر لینا، لیکن اللہ کی زمین پہ نہ کرنا، کسی اور جگہ جا کے کرنا. یہ روئے زمین، یہ زمین کا ٹکڑا جو اللہ نے پانی پہ بچھایا ہے اور پہاڑوں کی میخیں لگا کے اسے ٹکایا ہے کہ حرکت نہ کرے، کہاں جائے گا؟ اس لیے قرآن نے اس بات کو کچھ یوں بھی بیان کیا ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. جنوں اور انسانوں، اگر تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ تم زمین و آسمان کے اس نظام سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ. کہاں جاؤ گے؟ آج کافر لنترانیاں تو کرتا ہے، بڑی بڑی فکری کلا بازیاں لگا کے مسلمانوں کو بھی پریشان تو کرتا ہے، لیکن کاش ان کافروں سے محبت کرنے والے ایک دن بیٹھ کے سوچیں، اگر ان کو اتنا ہی ہے کہ ہم سب کچھ بنا لیتے ہیں تو یہ آکسیجن جو اللہ ذوالجلال نے فضا میں رکھی ہے یہ نہ یوز کریں، یہ استعمال نہ کریں، کسی اور جگہ چلے جائیں. لیکن کہاں جائیں گے؟ یہ پوری کائنات، اس کی تدبیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا تصرف تو میرے مالک کے ہاتھ میں ہے. کوئی اس کے تصرف میں نہ کوئی شریک ہے نہ ساجی ہے، اور نہ ہی اتنی طاقت اور پاور ہے کہ وہ اس کے بارے میں سوچ بھی بنا سکے. بیٹا اگر گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا، لقمان نے کہا تھا، لیکن اتنا کرنا جتنا تیرے جسم میں سزا سہنے کی طاقت موجود ہے. کیسی طاقت؟ زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم ایسے ایسے عذاب دیں گے، عذاب پہ عذاب. مفسرین کیا لکھتے ہیں؟ زید و عقارب، اللہ فرمائیں گے ان پہ بچھو چھوڑ دو. کیسے بچھو؟ انیابها کالنخل الطوال. اللہ کی قسم، شاید آپ نے پرانی کھجوروں کے تنے دیکھے ہوں کتنے بڑے ہیں، اس بچھو کا حجم کتنا ہوگا جس کا ڈنگ جو ہے کھجور کے تنے جتنا ہوگا. اور جو گرز انسان کو ماری جائے گی، لو ضرب بہار جبل لکان ترابا، اگر وہ پہاڑ پہ مار دی جائے تو پہاڑ مٹی بن جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے. ایسے ایسے سانپ ہوں گے، ایک پھونک مار دے تو دنیا کی ساری ہریالی وہ جل کے سیاہ ہو جائے. بصیرت، گہری بات، اس کو حکمت کہتے. یہ حکمت نہیں ہے کہ بس جی خاندان تھا، بچے ہیں،
بس جی خوشی کا موقع ہے نا، تو چلو انہوں نے فائرنگ کر لی تو پھر کیا ہوا، چلو انہوں نے تھوڑا سا کچھ ڈھول بجا لیا ہے تو کیا ہوا۔ برائی حکمت کا نام نہیں ہے، حکمت گہری بصیرت کا نام ہے، حکمت صحیح ترین بات کو اختیار کرنے کا نام۔ حکمت کا ایک تیسرا معنی بھی ہے، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں حکمت بالغہ فما تغنی النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر۔ حکمت اس بات کو کہتے ہیں جس کے سننے پڑھنے کرنے سے اللہ کا خوف پیدا ہو، انسان کے دل میں خشیت آئے، یہ حکمت کی بات ہے، جس سے انسان اللہ کے قریب ہو جائے، جس سے اللہ کا تقرب ملے، جس سے انسان اللہ کا محبوب بنے، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اللہ سے دوری کا نام حکمت نہیں ہے۔ بہانے اور حیلے اور طرح طرح کی باتیں بناوٹی کشید کر کے دنیا کو دھوکہ دینا اور دین میں اس طرح اباحیت پسندی پھیلا دینا کوئی بات نہیں، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ حکمت نہیں ہے۔ حکمت سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ کیسی حکمت؟ جو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے صحابہ کو سکھائی۔ دیکھیے عمر کو 22.5 لاکھ مربع میل کا فاتح ہے، لیکن بیٹھا رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسوں کی رمجم جاری ہے اور ہاتھ میں دھاگا پکڑا ہوا ہے۔ یا لیتنی کنت تبنا، ہائے کاش میں ایک دھاگا ہوتا، میرا قیامت کو حساب نہ ہوتا۔ یا لیتنی لم تلدنی امی، ہائے کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، میں حساب کیسے دوں۔ یہ وہ ہیں جن کا ایمان جبریل و میکائیل جیسا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری بیان کرتے، ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں، عائشہ، عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ جن کا ایمان جبرائیل میکائیل جیسا ہے، جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی، ان کی خشیت کی یہ حالت ہے۔ وہ سیدہ عائشہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، عائشہ تم دنیا میں بھی میری بیوی ہو، جنت میں بھی میری بیوی ہو۔ اور یہ وہ عائشہ ہیں جن کے بستر پہ وحی کا نزول ہوتا اور دنیا کا کوئی قاری، کوئی حافظ اس وقت تک قاری اور حافظ نہیں کہلاتا جب تک سیدہ عائشہ کی پاکیزگی اور طہارت کی آیتوں کی تلاوت نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ مجھے پتہ چلا کہ جنت میں آپ میری بیوی ہیں، موت کی سختیاں میرے لیے آسان ہو گئیں۔ لیکن رو رو کر دوپٹہ بھی بھگویا ہوا ہے، ہاتھ میں درخت کا ایک پتا ہے، اور کیا کہہ رہی ہیں، یا لیتنی کنت ورقہ من هذه الشجرہ، کاش میں بھی درخت کا ایک پتا ہوتی، کوئی جانور کھا لیتا اور قیامت کو میرا حساب نہ ہوتا۔ یہ حکمت ہے، یہ وہ حکمت تھی جو انہوں نے حاصل کی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک شخص، ایک غلام سے کہتے ہیں، یہ ایک جانور مجھے دے دو۔ کس کو؟ بکریوں کے چرواہے کو۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں ہے، اس نے بڑے بڑے تھیسز نہیں لکھے، ریسرچ پیش نہیں کی، بکریوں کا چرواہا ہے۔ آپ اس کا لیول چیک کیجئے، جن لوگوں نے حکمت سیکھی، کہا ایک جانور دے دو، کہتا نہیں، میرے مالک نے منع کیا۔ کہ مالک کون سا دیکھ رہا ہے، قیمت لے لو۔ مالک سے کہنا کہ بھیڑیا اٹھا کے لے گیا ہے۔ اس انسان کا جواب سنیے، جس کی بود و باش کیسی تھی۔
جس کے سامنے کریکلم کیا تھا، جس کے سامنے منہاج اور منہج کیا تھا، کوئی لمبی چوڑی پڑھائی نہیں ہے، ایمان ہے راسخ سینے میں، کہتا ہے سنو، میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے، میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ آج یہ حکمت کرتے کرتے ہی لاکھوں کروڑوں روپے میز کے نیچے سے رشوت لے کے کام کر لیتے ہیں، کہتے ہیں حکمت کی بات ہے۔ حکمت خشیت الہی کو کہتے ہیں، اور حکمت کا چوتھا معنی جو قرآن نے بیان کیا ہے، سنت کے مطابق جو بات ہو اس کو حکمت کہتے ہیں۔ بدعت حکمت نہیں ہوتی کہ ایک شخص قبر کے چکر لگا رہا ہے، پہلے 2-3 چکر اس کے ساتھ لگاؤ اور پھر کہو کہ آؤ ذرا دین کی بات کریں، یہ حکمت نہیں ہے۔ یہ رواداری کا مفہوم غلط ہے کہ عیسائی اور یہودی کو کہو کہ تم ہمارے بھائی ہو، آؤ دین کی بات کریں۔ آپ دین کی بات کریں، دعوت دیں، دعوت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھیں، لیکن کہیں وہ ہمارے بھائی ہیں؟ نہیں۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک تم یہودی نہیں بن جاؤ گے، جب تک تم عیسائی نہیں بن جاتے، وہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ یہ سٹیٹمنٹ قرآن کی ہے، یہ اللہ عز و جلال نے فرمایا ہے۔ تمہارے کشید کیے گئے مفاہیم حجت نہیں ہے، حجت قرآن ہے، حجت اللہ کا فرمان ہے، حجت اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور تعامل ہے، عمل ہے، اس سے بڑی کوئی حجت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ عز و جلال نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے تجھ پہ قرآن بھی اتارا ہے، میرے محبوب حکمت بھی اتاری ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ کے علم میں نہ تھا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ قرآن بھی اللہ کا فضل ہے، یہ حکمت بھی اللہ کا فضل ہے، اور یہ علم و معرفت اور دانش جو آپ کو دی ہے، یہ بھی تیرے رب کا تجھ پہ فضل ہوا ہے، اس کا شکر ادا کرنا۔ حکمت سے مراد سنت ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ کا احسان ہے مومنوں پر کہ جن مومنوں میں سے اللہ نے پیغمبر کو مبعوث کیا، جس کو 4 نکاتی ایجنڈے کے تحت امت کی تربیت، امت کی تعلیم اور تزکیے کی ذمہ داری سونپ دی۔ وہ 4 ذمہ داریاں کیا تھیں؟ قرآن پڑھ پڑھ کے سناؤ ان کو، تاکہ ان کے دلوں کے روگ ختم ہو، دلوں کی بنجر زمین آباد ہو۔ قرآن سنیں، ان کے دل میں خیر کی تڑپ پیدا ہو۔ ادھر سے آیات اترتی، فوراً صحابہ کو اکٹھا کرتے۔ 2.5 مرلے کا یہ مکان زید بن ارقم کا، صحابی جس نے وقف کر دیا 16 سال کی عمر میں اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں، وہاں بیٹھ کے یہ آیتیں سنا دی جاتی، پڑھا دی جاتی، سمجھا دی جاتی۔ پھر وَيُزَكِّيهِمْ، صرف قرآن پڑھانے پہ اکتفا نہیں، بلکہ ان کی
عادات اور رویوں کی نوک پلک درست کرنے کے لیے، کانٹ چھانٹ کرنے کے لیے، تہذیب کرنے کے لیے، اور ان کی ریفائننگ کرنے کے لیے، اور ان کو پالش کرنے کے لیے، بیوٹیفکیشن کے لیے، پیوریفکیشن کے لیے تزکیے کا نظام، تربیت کا نظام۔ آیتیں پڑھنا ہی کافی نہیں، ان کو اپنے اندر اتارو بھی، اس کا رنگ نظر آئے۔ آج 40 سال میں اور آپ جلسے سنتے ہیں، لیکن ہمیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا۔ بصد احترام، ہماری عمر 50 سال بھی ہو جائے، ہمارے منہج میں وہی کمزوری ہے، مرضی اپنی کریں گے۔ سبب کیا ہے؟ یہ اس سلسلے سے انحراف ہے جو محمد کریم لے کے آئے تھے۔ اکیلا قرآن نہیں، قرآن کی تربیت بھی چاہیے، اس کا رنگ بسمہ قرآنی ہے، قرآن مجید کو بسمہ آپ پہ ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ قرآن پڑھنے والا ہے، یہ قرآن سننے والا ہے، یہ قرآن سمجھنے والا ہے، یہ قرآن سے محبت کرنے والا ہے۔ ساتھ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، ایک ایک زاویے اور رویے کو پرکھ کے اس کی درستگی کرنے کے لیے باقاعدہ قرآن سکھایا۔ والحکمہ، اور صحابہ کرام کو حکمت و دانائی کی اس ہستی نے تعلیم دی جس جیسی ہستی دنیا میں اللہ نے بھیجی کوئی نہیں۔ تو حکمت سے مراد صحیح ترین رائے، حکمت سے مراد گہری بصیرت، حکمت سے مراد جس سے خشیت الہی پیدا ہو، حکمت سے مراد جو سنت کے مطابق اور موافق بات ہو، سنت کے تابع بات ہو۔ اور 5واں مفہوم قرآن نے بیان کیا ہے، سنت سے مراد نبوت ہے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہی بھی دی، نبوت بھی دی، فصل الخطاب بھی عطا کیا، کلام کا وہ ملکہ عطا کیا کہ کس قدر اللہ ذوالجلال کے پیغمبر جب وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب کی تلاوت کرتے پرندے بھی ٹھہر جاتے، زبور کی جب تلاوت کرتے، اور آج آپ سنیں گے تلاوتیں، یہ قرآن جو 7 حروف پہ نازل ہوا، زبور کو 70 ترنمات میں پڑھتے۔ اللہ نے نبوت بھی دی، اللہ نے فصل الخطاب بھی عطا کیا، اور اللہ ذوالجلال نے بادشاہی بھی دی۔ تو حکمت وہ ہوگی جو نبوت کے مقاصد کے تحت ہو۔ بیٹھا ہو انسان منبر رسول پہ گالیاں دے، کوئی حکمت نہیں، یہ امانت ہے۔ بیٹھا ہو اللہ کے رسول کی مسند پہ اور دنیا جہان کے لغویات کو پیش کرے اور کہے لوگ پسند کرتے ہیں، حکمت نہیں، یہ دشمنی ہے اس سلسلے سے، یہ مخالفت ہے اس مبارک مسند سے جس مسند کے بارے میں شیخ محمد بن صالح العثیمین کہا کرتے تھے، العلماء ثلاثہ، علماء کے 3 قسمیں ہیں، عالم ملہ، عالم دولہ، عالم امہ۔ ایک عالم ملہ ہوتا ہے جس کا ایک ہی تھیم ہے، میں نے اللہ کا قرآن پیش کرنا ہے، میں نے اس کے رسول کا فرمان پیش کرنا ہے، کسی کو سمجھ آئے، کسی کی عقل کے مخالف ہو، کسی کو اس سے اچھا شگون ملے یا نہ ملے، میری ذمہ داری یہ ہے، میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات بتانی ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولی۔ لوگوں میں 2 چیزیں ہی تو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کلام، اس کے رسول کی سنت۔ یہ ہے عالم ربانی، عالم ملہ۔ اسے کوئی غرض نہیں کہ کوئی میری تعریف کرتا ہے یا نہیں، اسے کوئی غرض نہیں کہ لوگوں کی ضروریات جو ہیں وہ کیا ہیں،
پوری ہوتی ہے کہ نہیں؟ خواہشات یہ شریعت کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ وہ شریعت کی ضرورت کیا ہے؟ اس مسند کا احترام، یہاں بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی۔ عالم دولہ، یہ دوسرا عالم ہے جس کو کہتے ہیں حکومتی عالم۔ وہ صرف وہ بات کرے گا جس سے حکومت کے لوگ راضی ہوں گے، وہ کتاب و سنت کے مخالف ہو، وہ کتاب و سنت کو ختم کرنے والی ہو یا متحارب ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اسے تو کسی کو راضی کرنا ہے، اسے تو کسی سے انعام لینا ہے، اس نے تو اپنی سیٹ اور چیئر کو پکا کرنا ہے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ دین بگڑتا ہے تو بگڑ جائے، اس کا یہ تھیم ہی نہیں ہوتا۔ اس کا تھیم اپنی دنیاوی اغراض ہوتی ہیں، مقاصد ہوتے ہیں، اس لیے شریعت کو کبھی بھی پریفر نہیں کرتا۔ عالم امہ، یہ تیسرا عالم ہے، اور یہ آخری دونوں ہی عالم سو ہے، برے عالم ہے۔ عالم امہ کون ہے؟ لوگوں کی پیشانیوں کی سلوٹوں کو دیکھ کے فتوے بدلنے والا، کہ لوگ یہ پسند کرتے ہیں، آج ان یہ ہے، آج لوگ انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں، آج لوگ اس زاویہ اور رویے کو پسند کرتے ہیں۔ یہ عالم سو ہے جو شریعت کا اعتبار نہیں کرتا، جو لوگوں کی خواہشات کو ہی پورا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ لوگ جھوٹ سنے تو جھوٹ سنائے، کہانیاں سنے تو کہانیاں سنائے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان یلتمس العلم عند الاصاغر، علم سیکھا جائے گا اصاغر سے۔ قال عبداللہ بن المبارک رحمہ اللہ الاصاغر المبتدعہ، بدعتیوں سے علم لیا جائے گا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، یہ حکمت بناوٹی ہے۔ چلو کیا حرج ہے اگر چند بدعتیں ساتھ لڑ بھی جائیں، مل بھی جائیں تو کیا حرج ہے؟ محمد کریم سے بڑھ کے کسی کا عمل ہے؟ اس کی ذات جیسی کوئی ذات ہے؟ اس کی بات جیسی کوئی بات ہے؟ اگر نہیں تو پھر عبداللہ ابن عباس کی بات کو کبھی نہ بھولو، سید المرسلین کی بات پیش کی۔ مقابلے میں ایک شخص کہتا ہے قال ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر تو یہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی کی بات کے مقابلے میں صدیق اکبر کی بات پیش کر رہے ہو۔ خشیت ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، مجھے تو خوف آ رہا ہے کہیں تم پہ پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ تم نبی کے مقابلے میں صدیق کی بات لاتے ہو۔ یہ وہ صدیق ہے جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں، جن کے بارے میں سید المرسلین نے کہا تھا میں نے سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے، لیکن صدیق کے احسانات کے بدلے قیامت کو میرا رب چکائے گا۔ اگر اس ہستی کی بات کو بھی محمد مصطفیٰ کی بات کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا تو دنیا جہان کے سکالرز، دنیا جہان کے ڈاکٹرز، فلاسفر، یہ کھربوں بھی اکٹھے ہو جائیں تو صدیق کی شان پہ قربان کیے جا سکتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی بات کو چھوڑ کے ان کی بات کیسے قبول کی جا سکتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منہج دیا، یہ دین دیا، جس دین کی روشنی میں ہمیں چلنا ہے۔ حکمت کو اس کے معنی پہ رکھیے، اپنی من مرضی سے معنی نہ نکالیے۔ جس کا قرآن نے بیان دے دیا، حدیث نے بیان دے دیا، صحابہ نے سمجھ لیا، اس سے بڑا دین کوئی نہیں۔ حکمت کے معنی کے بعد دوسرا نکتہ، یہ حکمت بنیادی طور پر اس کی 2 قسمیں ہیں، الحکمت الفطریہ والحکمت المکتسبہ۔ ایک وہ حکمت و دانائی ہے جو اللہ نے کسی کو ودیت کی ہوتی ہے، بچپن سے اچھی گفتگو۔ کچھ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی بات میں مرونت ہوتی ہے، اچھی بات کو پسند کرتے ہیں،
اچھی گفتگو کرتے ہیں، کبھی بھی لغویات اور ورگل گفتگو کو پسند نہیں کرتے، اور کچھ لوگ کوشش کر کے حکمت لیتے ہیں۔ کیسے؟ کیا طریقہ ہے؟ آئیے اس کی طرف بھی۔ اللہ ذوالجلال کی یہ بھی ایک احسان کی کیفیت ہے کہ اس نے یہ راہیں بھی ہمیں سمجھا دیں اپنے پیغمبر اور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور اسلاف کے ذریعے کہ اگر آپ کے پاس فطرتی حکمت نہیں بھی ہے تو آپ حکمت دان بن سکتے ہیں۔ لیکن کیسے؟ الاخلاص للہ والصدق مع اللہ۔ جب تک اخلاص نہیں ہوگا، جب تک اللہ کے ساتھ دل سے نہیں لگو گے، صدق مع اللہ نہیں ہوگا، حکمت نہیں مل سکتی۔ سچ کہا تھا سفیان ابن عیینہ نے، ما اخلص عبد للہ 40 یوما الا انبت اللہ فی قلبہ الحکمت نباتا۔ 40 دن کسی بندے کی نیت خالص ہو جائے، اخلاص آ جائے، اللہ اس کے دل میں حکمت کو پیدا کر دیتے ہیں۔ اخلاص کا معنی کیا ہے؟ میں پھر ادب سے گزارش کروں گا اپنے اس بیٹے سے کہ ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو دور کر لو، لمبے لمبے القابات، رک جاؤ، آؤ اس مشن کی طرف جو صحابہ کا تھا۔ یحییٰ بن معاذ سے کسی نے پوچھا مخلص انسان کب ہوتا ہے؟ مسکرا کے کہتے ہیں اذا صار خلقه كالرضيع۔ مخلص وہ ہے جس طرح ایک رضیع ہوتا ہے، بچہ دودھ پینے والا، عمر 1.5 سے 2 سال ہے، ہاتھوں میں اگر تم اٹھاتے ہو میرے پیارے بھائیوں، اچھالتے ہو، مسکراتا ہے، اور کہتے ہو تم بیٹا بہت اچھے ہو، اسی وقت آپ کہہ کے دیکھو بیٹا تم بہت گندے ہو، وہ پھر بھی ہنسے گا، منہ نہیں بنائے گا۔ اخلاص یہ ہے کہ تمہاری تعریف کرتا ہے یا مذمت کرتا ہے، تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اخلاص، صدق مع اللہ، جب تک یہ نہیں آتا حکمت نہیں آتی۔ حکمت کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو خالص کیا جائے، صرف اللہ ذو الجلال کی رضا مقصود ہو، اس کی خوشنودی مقصود ہو، اس کے ہاں قبولیت مقصود ہو، پھر اللہ حکمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس لیے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے من عامل اللہ بالصدق ورثہ اللہ الحکمہ، جو اللہ کے ساتھ دل کی صداقت کے ساتھ لگتا ہے، بس جی میں تو اللہ ذوالجلال کے اوامر کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ میرے رب کا حکم ہے، مجھے میرے رب کے ساتھ رہنے دو، مجھے میرے رب پہ یقین ہے، اللہ اسے وراثت میں حکمت عطا کر دیتے۔ اور یحییٰ بن معاذ کہا کرتے تھے من اشخص بقلبہ الی اللہ، میں اور آپ آنکھوں سے آسمان کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کوئی ستون نہیں ہے، کوئی اس میں شگاف نہیں ہے، کوئی خلل نہیں ہے، دل کے نہال خانے سے لے کر، دل کے اتھا گہرائیوں سے لے کر جب انسان رخ اللہ کی طرف کر لیتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ من اشخص بقلبہ الی اللہ، جو اللہ ذوالجلال کی طرف دل کے تمام زاویوں کے ساتھ متوجہ ہو جاتا ہے، الا فتحت فی قلبہ ینابیع الحکمہ وجرت علی لسانہ، اللہ اس کے دل میں حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے، اور ان چشموں سے پھر جو پانی نکلتا ہے، پھر جو الفاظ بنتے ہیں، پھر جو کلمات کا روپ دھارتے ہیں، پھر وہ جو جملے سامنے آتے ہیں، وہ حکمت و دنائی سے لبریز اللہ زبان پہ جاری کر دیتے ہیں۔ آ جائیے اخلاص کی نعمت مانگیے، اور کیسی نعمت؟ تھے سیدنا ابو بکر
لوگ تعریف کرتے، وہ کہتے اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اللہ میں نے نہیں کہا کہ میری تعریف کرو، انہوں نے خود کی ہے، اللہ میرا مواخذہ نہ کرنا۔ ہم تو پیسے دے کے نعرے لگوانے والے بن گئے نا، ہم تو چاہتے ہیں نا نعوذ باللہ، اللہ ایسی چاہتوں سے بھی بچائے، نعرہ نہ لگا تو بات نہیں بنے گی، ترلے منتے کر کے نعرے لگواتے ہیں، اخلاص کہاں گیا؟ وہاں صحابہ کہہ رہے ہیں لا تؤاخذنی بما یقولون، اللہ میں نے نہیں کہا، میرا مواخذہ نہ کرنا، وَجَعَلْنِي خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّونَ، اللہ یہ ان کا گمان ہے نا، مجھے ان کے گمان سے بھی اچھا بنا دے، وَاغْفِرْ لِي لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، میرے مالک تو جانتا ہے، یہ لوگ نہیں جانتے، اللہ یہ نہیں جو جانتے، جو میری کمی کوتاہی تو جانتا ہے میرے مالک، تو وہ بھی معاف کر دے۔ حالت یہ ہے ان کی۔ عبداللہ بن مبارک 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے، رومیوں کے ساتھ جب جنگ ہوتی ہے، ایک مسلمان آیا، ادھر سے رومی باہر نکلا، مبارزت ہوئی، مسلمان شہید ہو گئے، دوسرا آیا، مسلمان شہید ہو گیا، اچانک سے ایک شخص نمودار ہوا، چہرہ لپیٹا ہوا ہے، اس نے آنن فانن رومی کے ٹکڑے کر دیے، دہشت پھیل گئی رومیوں میں، کہیں یہ فرشتہ تو نہیں، اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، مسلمان بھی سوچتے ہیں یہ کون ہوگا، یہ اچانک سے کون گیا ہے، دوڑا عمر، جا کے دیکھ رہے، کون ہو تم، کون ہو، پہچان کے کہتا اوہ عبداللہ بن مبارک، عبداللہ بن مبارک رونے لگ گئے، کہتے عمر مجھے یقین نہیں تھا کہ ذلیل کرنے والوں میں سے تم ہوگے، تم نے میرا نام کیوں لیا، تم نے کیوں میرا نام لیا؟ یہ ان لوگوں کی داستانیں ہیں جن کی محبت کے ہم دعوے دار ہیں، اور آج فٹنگ دیکھیے اپنی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم چند نعروں کے پیچھے، یہ ٹکے ٹکے کی خواہشوں کے پیچھے ذلیل ہو جاتے ہیں، اور دین دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ اخلاص کی طرف آئیے، صدق میں اللہ کی طرف آئیے، حکمت چاہیے، اس کا دوسرا راستہ بھی ہے، یہ عبادت، یہ ریاضت جو مقصد حیات ہے، اس کو خوبصورت بناؤ، عمدگی سے اختیار کرو، مختصر نماز پڑھ لو لیکن کامل پڑھو، مجبوری نہیں، مت یہ کہو کہ میں نماز سے فارغ ہو جاؤں، بلکہ فارغ ہو کے نماز پڑھو رب کے لیے۔ کیسے؟ من احسن عبادت اللہ فی شبیبتی لقاہ اللہ الحکمہ عند کبر سنی، جوانی کے ایام میں جب اللہ نے تازہ خون دیا ہے، پاور دی ہے، خوبصورت عبادت کر لو، اللہ زندگی کے آخری رمق تک حکمت سے تمہیں محروم نہیں کریں گے۔ ہے غلام نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں، اتنی پیاری نماز، سلام پھیرا، کہتے ادھر آؤ، انت حر لوجہ اللہ، جاؤ تم آزاد ہو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اتنی خوبصورت نماز پڑھنے والا غلام نہیں رہ سکتا۔ امام ابن حجر فتح الباری میں روایت لائے ہیں، اگر خوبصورت عبادت، خوبصورت نماز غلامی سے نجات دے سکتی ہے تو یہ جہنم سے بھی نجات دلوائے گی۔ نماز کی پابندی کیے، نماز کی پابندی کے بعد میں بڑے احترام سے کہوں گا، کبھی کسی نے سوچا بیٹھ کے ذکر کر لیں، کبھی کسی نے سوچا کہ 5 نمازوں کے بعد میرے ذکر پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کس دن میں نے 12 سنتیں پوری پڑھی کہ روز جنت میں گھر بناؤں؟ دعوے دعوے اور دعوے ہی چل رہے، اور نعرے اور نعرے اور نعرے ہی چل رہے، سنتوں کے پابند نہ بن سکے۔ آؤ حکمت کی نعمت سے اپنے آپ کو سرفراز کر لو۔ حکمت خشیت کا نام ہے میرے بھائی۔ 24 گھنٹوں میں 23 گھنٹے میرے زندگی کے ہیں، 1 گھنٹہ میں اپنے رب کو دوں اور اس میں بھی خلل، نقص، وہ بھی پوری نہیں،
سچ کہا تھا عبداللہ ابن المبارک نے، ہم اصل میں بے ادب بن گئے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص من استہان بالادب حرم من النوافل، جو آداب کا خیال نہیں کرتا، بولنے کا ادب، بیٹھنے کا ادب، بڑے کے ساتھ چھوٹے کے ساتھ، مجلس کا ادب، مسجد کا ادب، آداب ہے، دین آداب کا نام ہے۔ من تہاون بالآداب، جو آداب میں سستی کرتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، حرم من النوافل، اللہ نوافل کے نعمت اس سے چھین لیتے ہیں۔ ومن تہاون بالنوافل، جو نوافل میں پرواہ نہیں کرتا، وہ دیکھا جائے گا، فرض تو پڑھ لیے نا، حرم من السنن، وہ سنتوں کا چور بن جاتا ہے۔ ومن تہاون بالسنن، جو سنتوں کی پرواہ نہیں کرتا، حرم من الفرائض، ایک نہ ایک دن فرض بھی چھوڑے گا۔ ومن تہاون بالفرائض حرم من معرفت اللہ، جو فرائض کی پرواہ نہیں کرتا، نماز ہے، نماز ہی نہیں تو دین کیا ہے، نماز ہی نہیں تو اسلام کیسا ہے۔ بلا شبہ چوری گناہ ہے، لیکن نماز چھوڑنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ بلا شبہ ڈاکہ گناہ ہے، لیکن بے نمازی اس سے بڑا گناہ کرتا ہے۔ بلا شبہ بدکاری گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے، لیکن نماز نہ پڑھنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیزیں امت کو حکمت کے طور پہ سمجھائی تھی۔ عبادت کرنی ہے، دل لگا کے کرو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ حکمت و دانائی سے محروم نہیں ہوگے۔ تیسرا طریقہ جس سے آپ حکمت و دانائی سیکھ سکتے ہیں، اس نعمت کو سمیٹ سکتے ہیں، التواضع، العجز، اپنے اندر تواضع اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو۔ گمنڈ، غرور، تکبر، فرعونیت، رعونت، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کو ذلت ملتی ہے، محرومیاں ملتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں۔ اور سچ کہا تھا اللہ کے رسول نے، اذا مشت امتی مطیطا، جب میری امت کے لوگ بازو کھول کھول کے چلیں گے، سلط شرارها علی خیارها، امت کے نیک لوگوں پہ برے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے۔ اور سچ کہا کرتے تھے سلف صالحین، کسی کو اکڑتا دیکھتے تو وہ کہا کرتے تھے، ہم تو سوچا کرتے تھے، دیکھ بھی لیا کہ شیطان کے بھائی زمین پہ بھی چلتے ہیں، شیطان کے بھائی زمین پہ بھی چلتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، جو تکبر کرتا ہے، مال پہ گمنڈ کرنے والا، تجھے قارون بھول گیا؟ اپنی وزارت پہ گمنڈ اور غرور کرنے والا، تجھے حامان کی عبرت بھول گئے؟ اپنے منصب اور عہدے پہ اپنے آپ کو اترانے کے لیے تیار کرنے والا، تجھے فرعون کی عبرت بھول گئی؟ اپنے علم اور اپنی خوبصورتی پہ ناز کرنے والا اور اپنی سوچ پہ ناز کرنے والا ابو جہل، ابو لہب تمہیں بھول گیا، جس کا چہرہ چمکتا تھا، جہنم کا ایندھن اللہ نے بنا دیا۔ تواضع اختیار کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی، اللہ کی قسم، 3 چیزوں پر، ان میں سے ایک چیز یہ ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس کے اندر جتنی تواضع ہوگی اتنی اللہ اس کی عزت کو بلند کریں گے۔ ما نقص صدقۃ من مال، اللہ کی قسم، جو صدقہ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ ولا فتح رجل على نفسه باب مسألة الا فتح اللہ علیہ باب فقر، لوگوں کے سامنے کشکول گدائی پیش کرنے والا، قسم اللہ کے رسول نے اٹھائی ہے، اللہ اس پہ فقیری کے اور دروازے کھول دیتے ہیں۔ گمنڈ نہ کرو، غرور نہ کرو، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہے، ما من رجل ما من آدمی الا وحکمته بید ملک، ہر شخص کی حکمت و دانائی اللہ نے ایک فرشتے کے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اور حکم کیا ہے؟ قیل للملک اذا تواضع
ارفع حکمتہ، جب کسی کے اندر تواضع آ جاتی ہے اللہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کی دانائی اور حکمت کو بلند کر دو۔ یہ سادہ انسان بھی بات کرتا ہے، لوگوں کے دلوں کو چیر کے گزر جاتی ہے۔ سبب کیا ہے؟ اللہ نے اسے پسند کر لیا۔ کیوں پسند کیا؟ تواضع اس نے اختیار کی۔ وَإِذَا تَكَبَّرَ، اور اگر تکبر کرتا ہے، قِيلَ لِلْمَلَكِ ضَعْ حِكْمَتَهُ، اس کی حکمت و دنائی کو توڑ کے رکھ دو۔ یہ شخص بات کرتا ہے، لوگ گالیاں دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دیکھا ہے اس کو۔ سبب کیا ہے؟ رب کو ناراض کر بیٹھا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس درخت کو پھل جتنا زیادہ لگتا ہے اس کی ٹہنیاں اتنی زیادہ جھکتی ہیں۔ لوگ بڑے آرام سے پھل توڑ لیتے ہیں۔ جس شخص کے اندر تواضع ہوتی ہے اس کی خیر زیادہ ہوتی ہے، اس کی اللہ ذوالجلال نے یہ صلاحیت دی ہوتی ہے، اس کا منہج زیادہ پھیلتا ہے۔ اور جو سمجھتا ہے کہ پاپولیرٹی مجھے چاہیے، پاپولر کا درخت ہوتا تو بہت اونچا ہے لیکن پھل کوئی نہیں لگتا۔ اور یہاں بیٹھے ہیں کسان، اللہ ان کو سلامت رکھے، جہاں یہ پاپولر ہوتا ہے نا، اس کے دائیں بائیں ایک دو مرلے پہ کوئی درخت کھڑا نہیں ہونے دیتا۔ جہاں یہ تکبر کرنے والا ہوتا ہے وہاں بربادیاں ہی ہوتی ہیں، وہاں کبھی عزتیں نہیں آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تھا، لا يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر دل میں ہوا جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ کی رسول، ہر بندہ چاہتا ہے لباس اچھا ہو، جوتا اچھا ہو۔ فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ تکبر کا معنی سمجھیے، الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق کو ٹھکرانا تکبر ہے، لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا تکبر ہے۔ اسے آج لوگ کہتے ہیں یہ تو میرے پاؤں کی میل ہے، کاش تمہیں علم ہو کہ شاید اس کا درجہ اللہ کے ہاں تجھ سے زیادہ ہو۔ یہ بات کسی کی سمجھ میں آ جائے اس بڑے گناہ سے بچ سکتا ہے۔ حکمت ملے گی اخلاص سے، حکمت ملے گی اچھی عبادت سے، حکمت ملے گی تواضع اختیار کرنے سے۔ اور ایک چوتھا طریقہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اذا رأيتم الرجل طويل الصمت يهرب من الناس فاقتربوا منه فإنه يلقي الحكمة، جب تمہیں ایسا انسان نظر آئے جو بہت تھوڑی گفتگو کرتا ہے، لغویات سے پرہیز کرتا ہے، یحرب من الناس، لوگوں سے جدا رہتا ہے کہ کہیں وقت نہ ضائع ہو، یحرب من الناس، لوگوں کے فتنوں میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا، تم اس کے قریب ہو جایا کرو۔ یہ جب بھی بولے گا حکمت کی بات بولے گا۔ طویل الصمت، لمبی خاموشی اور لغویات سے پرہیز کرنا، زبان کو خوبصورت بنانے والا اللہ اس زبان پہ حکمت کو جاری کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، علیک بحسن الخلق وطول الصمت فوالذی نفسی بیدی ما تجمل الخلائق بمثلہما، لوگوں اچھا اخلاق لے لو، لوگوں لمبی خاموشی لے لو، اللہ کی قسم ان دو چیزوں سے بڑھ کے دنیا میں اللہ نے خوبصورت چیزیں اتاری ہی نہیں ہیں۔ حکمت چاہیے تو اس کا ایک پانچواں اصول بھی ہے، بری دوستیاں چھوڑو، بری مجلسیں چھوڑو، نیک لوگوں کے مجلسوں میں آؤ، نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرو۔ احمد بن حرب بیان کیا کرتے تھے، عبدت اللہ 50 سنہ، لوگوں 50 سال ہو گئے عبادت کرتے،
فما وجدت لذت العبادہ، میں نے عبادت میں لذت محسوس نہیں کی. کب تک؟ حتی ترکت ثلاثة اشیاء، جب تک میں نے 3 چیزیں چھوڑ نہیں دی. ترکت صحبت الفاسقین حتی وجدت صحبت الصالحین، میں نے فاسق لوگوں کو چھوڑا، اللہ نے نیک لوگوں کا ساتھ دے دیا. ترکت رضا الناس، میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑا، صرف رب کو راضی کرنا شروع کر دیا. حتی قدرت ان اقول بالحق، اللہ نے میری زبان پہ حق جاری کر دیا. ترکت لذت الدنیا فوجدت لذت الآخرہ، میں نے دنیا کی رنگینی کو ٹھکرا دیا، اللہ نے دنیا میں ہی لذتیں بھی عطا کی اور اخروی لذتوں سے آشنائی بھی عطا کر دی. برے دوست چھوڑو، آؤ اس طرح کی مجلسوں میں جن مجلسوں پہ اللہ کی رحمت ہوتی. اللہ کی قسم یہ حدیث پڑھتے ہیں انگ انگ خوش ہو جاتا ہے. جہاں اللہ کا نام لیا جائے، جہاں قرآن پڑھا جائے، جہاں اس کے رسول کے تذکرے ہوں. اللہ ذوالجلال جب اس مجلس کو ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے، فرشتے کو حکم دیتے ہیں جاؤ ان سے کہہ دو قوموا مغفورا لکم، جاؤ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، تم سب کو معاف کر دیا. ابھی اتنی بات ہوتی ہے، ایک اور فرشتہ آتا ہے، رکو، بدلت سیئاتکم حسنات، صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوئے، تمہارے گناہوں کو بھی اللہ نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا. ان مجلسوں میں آؤ اور میری اس بات پہ، اپنے کمزور بھائی کی بات پہ ذرا غور کیجئے گا. اللہ کی قسم بسا اوقات انسان نیک لوگوں کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے اور اس پہ جنت واجب ہو جاتی. میں نہیں کہہ رہا، سوچئے میں کیوں کہہ رہا ہوں. ایک شخص جس نے 99 لوگوں کا قتل کیا، قاتل 99 لوگوں کا، راہب پادری کے پاس گیا جس کے پاس صحیح علم نہیں ہے، وہ صحیح رہنمائی نہیں کرے گا. کہتا ہے اتنا بڑا ظلم، توبہ کی بات کر رہے ہو؟ اس نے تلوار نکالی، اس کی بھی گردن تن سے جدا کر دی. 100 کا قاتل کسی عالم کے پاس گیا، کہا حل لی من توبہ، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ قال نعم، اب بھی توبہ کر لو، ہو سکتی ہے، لیکن ایک شرط ہے، ائتی قریۃ کذا و کذا فإنہم یعبدون اللہ. برے دوست چھوڑ دو، معاشرہ چھوڑ دو، اس جگہ چلے جاؤ جہاں خالص اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ. گھر سے نکلا، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا موقع تو نہ مل سکا، تڑپ ہے، تمنا ہے، تھرسٹ ہے، معافی کیسے ملے؟ فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتِ، موت کی گھڑی آن پہنچی، گر گیا. فرشتے آئے، فاختصمت الملائکہ، فرشتوں کی تو تکرار ہوئی. شاید کہ آپ کے علم میں ہو، جب ملک الموت روح قبض کرتا ہے تو جہاں انسان کی نظر جاتی ہے کچھ دور فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، جنتی اور جہنم میں لے جانے والے. وہ رومال لے کے آتے ہیں خوشبو والے، اور وہ انگارے لے کے آتے ہیں. فاختصمت الملائکہ، تو تکرار ہوئی. وہ کہیں یہ جنتی ہے، دوسرے کہیں نہیں اس نے تو عمل کوئی نہیں کیا. اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، قیسو بینہما، فیصلہ کرواؤ. کیسے؟ پیمائش کرو. میئر کیا گیا، برے لوگوں کو چھوڑ کے یہ نیک لوگوں کی طرف جا رہا تھا. پیمائش ہوئی، جہاں جس خاکی ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی. فوجداه الى هذه اقرب بشبر، فرشتوں نے پیمائش کی، ایک بالشت اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب تھا. فیصلہ ہو گیا یہ جنتی ہے. ایک مجلسوں کو اختیار کیا کرو، علماء کے پاس بیٹھا کرو، علماء سے سمجھا کرو کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. لیکن کن علماء سے؟ عالم ربانی سے، جو آپ کو قرآن اور حدیث کی بات بتائے، جو آپ کو قرآن اور حدیث کا منہج بتائے. یہ عالم ربانی ہوتا ہے. الذی رب الناس
بصغار العلم قبل کباری، جو معمولی نوک پلک درست کرنے والے بڑے مسائل تو بتاتے ہیں، لیکن بعد میں ان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے یہ اللہ سے جڑ جائے، یہ اللہ کے ساتھ ایسا جڑے کہ اس کے ایمان میں کبھی خلل نہ آئے۔ اگر حکمت چاہیے اخلاص، حکمت چاہیے عبادت خوبصورت کرو، حکمت چاہیے تواضع اختیار کرو، حکمت چاہیے برے دوست چھوڑو، حکمت چاہیے ایسے انسان کے مجلس اختیار کرو جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فرمایا تھا لا حسد الا فی اثنتین، دو ہی دنیا کے اندر انسان ہیں جن کو دیکھو رش کرو، تڑپ پیدا ہو، ذوق اور شوق دل میں پیدا ہو۔ رجل آتاہ اللہ مالا فسلط علی ہلاکتہ، صحیح بخاری کی روایت، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال تو دیا لیکن وہ اس مال کو حق غالب کرنے کے لیے لگاتا ہے، ہر وقت خرچ۔ ورجل آتاہ اللہ الحکمہ فہو یقضی بہا ویعلمہا، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے حکمت سے نوازا ہے، نظر آ جائے کیا کرو، تمنا کرو اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے، میرے بچوں کو بھی ایسا بنا دے۔ امام احمد بن حنبل کا بیٹا کہتا ہے جب بھی کوئی حکمت والا آتا میرا باپ مجھے کہتا بیٹا اس کو دیکھ رہے ہو، بیٹا ایسے بننا، بیٹا اس کو دیکھو اس کی عادتیں کتنی اچھی ہیں، بیٹا اس کے آداب دیکھو کتنے اس کے اچھے۔ احمد بن حنبل اپنے بیٹے کو ترغیب دلا رہے ہیں آتاہ اللہ الحکمہ فہو یقضی بہا ویعلمہا، ایسا انسان جس کو اللہ نے حکمت سے نوازا ہے وہ فیصلے بھی حکمت کے کرتا ہے اور لوگوں کو حکمت ہی سکھاتا ہے، جہاں نظر آئے زبان رکنے نہ پائے دعا کیا کرے اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے۔ آخری بات، کن لوگوں کو حکمت نصیب نہیں ہوتی، یاد رکھنا مشرک اور بدعتی حکمت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ شرک گناہ اتنا بڑا ہے، اللہ ذوالجلال شرک کو معاف نہیں کریں گے قیامت کے دن۔ قرآن مجید میں اللہ نے اعلان کیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، شرک اللہ معاف نہیں کریں گے بلکہ اللہ قیامت کو مشرک سے پوچھیں گے ایک بات تو بتاؤ، اگر میں تمہیں دنیا آج ساری دے دوں اکنت مفتدیا بہا، جہنم سے بچنے کے لیے ساری کی ساری دنیا بطور فدیہ دے دو گے؟ نعم یا رب، بندہ کہے گا ہاں میں دے دوں گا، اللہ فرمائیں گے لقد اردت منک اہون من ھذا، میں نے دنیا میں صرف معمولی سی بات کا مطالبہ کیا تھا شرک نہ کرنا، فابیت، تو نے انکار کیا، آج جہنم کے سوا میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے شرک کے بارے میں لفظ کیا ہے وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، میرے صحابی تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے جلا کے کوئلہ بنا دیا جائے، شرک نہ کرنا۔ آج ایک وہ شرک ہے جس کو ہماری آنکھیں بھی دیکھتی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں آپ لوگ کہ بتوں کے پجاری تھے، سجدے تھے قبروں کے، آج نئی سے نئی اشکال سامنے آ گئی۔ اللہ کے رسول نے تو اتنا بھی برداشت نہ کیا،
صحابی کہتے ہیں ماشاء اللہ وشئت، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے۔ اللہ کے رسول غصے میں آئے، فرمایا اجعلتنی للہ ندا، مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، اس کے برابر کر دیا؟ نہیں، کہو ما شاء اللہ ثم شئت، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، پھر اس کے بعد آپ جو اللہ سے التجا کریں گے اللہ اس کو پورا فرمائیں گے۔ نبی کو بھی اللہ کے برابر کرنے کی آج جسارتیں جو ہوئیں، آج سچ بتائیے کہاں سے امن آئے گا؟ راحتیں کہاں سے آئیں گی؟ ہمارے میئرز، ہماری سوچیں چینج ہو گئیں، ہم نے کفر کا نام اسلام اور اسلام کا نام کفر رکھ دیا۔ ہماری سوچوں کے دھارے اس قدر تبدیل ہو گئے کہ آج برائی کو اتنا مزین کر دیا گیا کہ برائی آج بری نہیں لگتی۔ حکمت کن کو نہیں ملے گی؟ مشرک کو حکمت نہیں ملتی، بدعتی کے پاس حکمت نہیں آئے گی۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہا کرتے تھے من جلس مع صاحب بدعہ لم يعط الحکمہ، جو کسی بدعتی کے پاس بیٹھتا ہے وہ حکمت نہیں دیا جائے گا۔ اور آپ یہ بات سن کے حیران ہو جائیں گے، وہ کہا کرتے تھے من وقر صاحب بدعہ فقد اعانہ علی ہدم الاسلام، جو کسی بدعتی کو عزت دیتا ہے اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے میں مدد کی ہے۔ ومن زوج کریمتہ من فاسق ومن زوج کریمتہ من مبتدع فقد قطع رحمها، جو بدعتی کو اپنی بیٹی دے دیتا ہے اس نے قطع رحمی کی ہے، اور جو قطع رحمی کرتا ہے اللہ کا تعلق اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں نہیں کہہ رہا، روایتیں تین سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ احتجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ، اللہ نے پردہ لٹکا دیا ہے، بدعتی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ احتجز التوبہ، توبہ میں رکاوٹ ڈال دی ہے۔ احتجرت توبہ، اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اور سیدنا حسن بصری کی روایت کے لفظ اور صحیح ترغیب کی روایت کے لفظ ہیں حتی یدعها، جب تک بدعتی بدعت نہیں چھوڑ دیتا اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی روایت کے لفظ کیا ہے؟ لا يقبل اللہ حجا ولا عمرہ ولا صلاة ولا صوما، بدعتی کا حج، عمرہ اور نماز روزہ بھی قبول نہیں ہوتا حتی یدع بدعتا، جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا۔ دوسرے لفظوں میں سیدنا امام مالک کہا کرتے تھے جو شخص یہ کہتا ہے کہ نبی کے طریقے اور بات سے فلاں کا طریقہ اور بات اچھی ہے تو اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول نے امت سے خیانت کی ہے اور صحیح بات ہم تک پہنچائی نہیں ہے۔ حاشا للہ ان یکون ھذا، اللہ کے رسول نے صحابہ کو بھی گواہ بنایا، بتاؤ حل بلغت، میں نے دین پہنچایا کہ نہیں؟ سب نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ نے پہنچا دیا۔ پھر اللہ کو گواہ بنایا، اللہم اشہد فإنی قد بلغت، اللہ گواہ رہنا میں نے دین پہنچا دیا۔ تعجب کی بات ہے، صحیح بخاری کھولیں ایک تحفہ نکلتا ہے جس کو آج امت بھول گئی۔ کون سا تحفہ؟ یہودی آئے، یہودی آ کے عمر بن خطاب سے کہتے ہیں آیت فی کتابکم لو نزلت علینا معشر الیہود لاتخذنا ذلك اليوم عیدا۔ مسلمانوں، آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے اگر یہودیوں پہ نازل ہو جاتی نا تو جس دن یہ نازل ہوتی اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ سیدنا عمر نے پوچھا کون سی آیت؟ یہودی کہہ رہے ہیں
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہودیوں کو بھی پتا تھا دین مکمل ہو گیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں جانتا ہوں۔ میدان عرفات میں عصر کے بعد کا وقت تھا، اللہ کے رسول اونٹنی پر سوار تھے، صحابی نے مہار پکڑی ہوئی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہی ہے، جس بات کو یہودی مانتے ہیں کہ دن مکمل ہو گیا، آج مسلمانوں کو نہ جانے کس چیز نے مجبور کر دیا، کہتے نہیں کچھ تو کہنا پڑے گا نا، ابھی تو کچھ ضرورتیں ہیں جس کے دلائل ہمیں نہیں ملتے۔ اللہ ذوالجلال نے شریعت کو کامل مکمل بنایا ہے، دلائل آپ کی سمجھ میں نہیں آتے، آپ ان کو پڑھنا نہیں چاہتے۔ صحابہ کے بارے میں اس لیے شقیق اور مسروق کیا کہتے ہیں، ما نسأل اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء الا وعلمه فی القرآن، ہم نے جب بھی کوئی مسئلہ صحابی سے پوچھا انہوں نے جواب قرآن سے دیا، ولیکن قصر علمنا منہ، آج قرآن کو سمجھتا کون ہے، حدیث کون پڑھے گا، جو پڑھے گا اس کو ہی جواب آئیں گے۔ مشرک بدعتی کو کبھی حکمت نہیں ملے گی۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا حکمت لجاہل ولا لطائش ولا لعجول، حکمت جاہل کو بھی نہیں ملتی، اس کے لیے علم، معرفت اور عرفان کی گتھیاں سلجھانی پڑتی ہیں، پڑھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، ورق گردانی کرنی پڑتی ہے۔ کیسے لوگ تھے جو کہا کرتے تھے 40 سال ہو گئے ما بت ولا قلت ولا اتکأت الا والکتاب موضوع على صدری غبرت 40 سنہ، 40 سال ہو گئے ہیں لوگوں، کیا بتاؤں، میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، رات کو سوتا ہوں، قیلولہ کرتا ہوں، کتاب میرے سینے پہ ہوتی ہے۔ وہ ابن تبان جیسے کہاں سے لائے جس نے 800 مرتبہ صحیح بخاری پڑھی، آج کوئی ایک مرتبہ صحیح بخاری نہیں پڑھتا، تھک جاتا ہے۔ بلکہ میں گزارش کروں گا، یہ اہل علم بیٹھے ہیں، سلف کا یہ رویہ رہا ہے، جس طرح قرآن پڑھتے تھے اس طرح وہ روزانہ سے حدیث بھی پڑھا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن المبارک جب انہوں نے کہا کہ امام احمد بن حنبل کو 10 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، کہا آپ کو کیسے پتہ؟ کہا میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے دور کیا ہوا ہے، اس سے پتہ چلا ان کو بھی اتنی یاد تھی۔ پوچھا آپ گھر ہی بیٹھے رہتے ہیں، باہر آیا کرو، کوئی باتیں کیا کرو، الا تستوحش فی بیتک، آپ کو وحشت نہیں ہوتی گھر میں؟ کہا مجھے انا مع اصحاب رسول اللہ، میں تو اللہ کے رسول کے ساتھیوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا حدیثیں تو پڑھتا رہتا ہوں، وحشت کہاں سے آئے گی، جو لذت نصیب ہوتی ہے وہ باہر بیٹھ کے کبھی نہیں آتی۔ حدیث بھی پڑھا کریں، جہالت اس کے ساتھ حکمت نہیں آتی، جاہل حکیم نہیں ہو سکتا۔ ولا لطائش، معمولی سی بات پہ تیش میں آنے والا حکمت سے محروم ہے۔ 19 سال سے زائد معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالی، اللہ کے رسول نے دعا دی تھی اللہم علمہ الحساب وقہ العذاب، اللہ اس کو حساب سکھا دے اور عذاب سے بچا۔ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اللہ اس کو ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے ہدایت دے۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں عبداللہ بن عباس کیا کہتے؟ انہو فقیہ، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فقیہ ہے۔ وہ کہا کرتے تھے لا حکیم لا حکیم الا ذو تجربہ ولا حلیم الا ذو عثرہ، جس کو معاشرے میں تھپیڑے نہیں پڑتے وہ شخص حلم و بردباری اختیار نہیں کرتا۔ تجربات سکھاتے ہیں انسان کو حکمت۔ یہ تجربات کیسے ملتے ہیں؟ برداشت کرنا سیکھے، ٹالریٹ کرنا سیکھے،
کچھ نہیں ہوتا. ایک وہ نظریہ ہے گالی کا جواب گالی سے دو. ابو ذر کا قصہ پڑھ لیا کرو. گالی دینے والے نے گالی دی, بولنے لگے, کہا بولے 100 گالی دوں گا. کہا تم 100 بھی گالیاں دو گے, میں ایک کا جواب بھی نہیں دوں گا. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے جہالت سے محفوظ فرمائے, تیش سے محفوظ فرمائے. وعجول, جلد باز بھی محروم رہتا ہے. مولا کریم تیرے پیغمبر کی باتیں کتنی ہی پیاری ہیں. اللہ کے رسول نے بھی دعا کی تھی عبداللہ بن عباس کے لیے. میں اور آپ بھی اس دعا کو یاد کر لیں. اللہم علمہ الحکمہ. اپنی اولادوں کو دعا کیا کریں, اپنی اولادوں کو دعا دیا کریں. اللہم علمہ الحکمہ, اے اللہ اس کو حکمت و دانائی سے نواز. اللہم علمہ التأویل, اللہ اس کو قرآن کی تفسیر سکھا. اللہم علمہ القرآن, اے اللہ اس کو قرآن سکھا دے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں دعا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے میرے لیے دعا کی مرتین, 2 مرتبہ حکمت کی. حکمت یہ بہت بڑی نعمت ہے. مولا کریم جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں ان کو اور ان کی اولادوں کو حکمت و دانائی کی نعمت سے نواز دے. اے اللہ وہ حکمت سکھا دے جس سے تیری رضا ملتی ہے. اے اللہ یہ قرآن کی محبت میں آئے ہیں. اہل قرآن کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تھا ینبغی لحامل القرآن ان یکون باکیا حزینا حلیما حکیما سکینا. اہل قرآن سچے وہ ہوتے ہیں جن کو اپنے جہاں غلطی کوتاہی پہ رونا آتا ہے وہاں معاشرے کی بگڑی ہوئی حالت پہ بھی ان کے آنسو جاری ہوتے ہیں. وہ غمزدہ ہوتے ہیں, ان کے اندر حلم و بردباری ہوتی ہے. وہ حکمت و دانائی والے ہوتے ہیں. سکینن, وہ لوگوں کے دلوں میں سکون پیدا کرنے والے ہوتے ہیں, افراتفری پیدا کرنے والے نہیں ہوتے. الہ العالمین صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولادوں کو نیک بنا, دست و بازو بنا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا. جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بار رونق بنا دے. مولا کریم مال والے ہیں تو ان کے مال میں برکت فرما, شریروں کی شرارت اور حاسدوں کے حسد سے بچا. بے روزگار ہیں تو تونگر بنا دے, مقروض ہیں تو غیبی خزانوں سے مدد فرما. اللہ یہ تیری کلام کی محبت میں تیرے گھر میں جمع ہے, ان کو, ان کے والدین کو, ان کی اولادوں کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرما اور اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرما. الہ العالمین صاحب قرآن کی رفاقت کے ساتھ ساتھ اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا الحمدللہ.